قصائی کو انبیاء کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے پوچھا کہ اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہے، کہاں فلاں قصائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، ایک نبی کا درجہ اور ایک قصائی کا درجہ۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس قصائی کے پاس جاتے ہیں، دیکھا کہ اس کی ایک بوڑھی ماں ہے۔ اس قصائی نے گوشت بنوایا، روٹیاں بنوائی اور نوالے بنا بنا کر پھر اپنی والدہ کو کھلانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام دور بیٹھے ہیں، یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ جب کھلایا تو وہ بوڑھی ماں اپنی زبان سے کچھ کہہ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دور تھے، انہیں سنائی نہیں۔ جب یہ قصائی واپس آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میری ماں ہے۔ کہا کھلانے کے بعد یہ کچھ بول رہی ہے، یہ کیا بول رہی ہے؟ کہا کہ یہ میری ماں دیوانی ہے، یہ ناسمجھ ہے، یہ جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے۔ کہا کہاں میں قصائی اور کہاں موسیٰ علیہ السلام، میں جنت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی کیسے بن سکتا ہوں؟ لیکن میری ماں کی ایک خواہش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول کر دی ہے، ایک قصائی کو اللہ انبیاء سے ملا دے۔ یہی موسیٰ علیہ السلام ہے، کوہ طور پر جا کر رب سے باتیں کرتے ہیں۔ اسی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جب انتقال ہوتا ہے، جب پہلے موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے تو پیچھے سے والدہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتی کہ اللہ میرا بیٹا جلال والا ہے، جلالی ہے، کہیں بے ادبی نہ کر دے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد جب آپ آئے تو ذرا سنبھل کر آنا۔ آپ پہلے آتے تھے تو آپ کے پیچھے آپ کی بوڑھی ماں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کیا کرتی تھی جو اب نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قصائیوں کو، کمزور لوگوں کو انبیاء کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں صرف اور صرف والدین کی خدمت۔ تو میرے دوستو، آج میرا نوجوان 2 روپے کمانے لگتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا پورا نظام میرے اس 2 روپے سے چل رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پیدا ہی جوان ہوا ہوں، میں جب پیدا ہوا ہوں تو میں کمانا میں نے شروع کر دیا۔ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں جس بستر پر، جن کپڑوں پر میں پیشاب پخانہ کیا کرتا تھا، جس بستر پر میرا پیشاب ہوتا، میری ماں اس گیلی بستر پر سوتی۔ میرے نبی نے ماں کے لیے کیا تمنا کی، کہا کہ کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں محمد عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میں سورہ فاتحہ شروع کرتا، الحمدللہ رب العالمین پڑھتا اور میری ماں مجھے پکارتی یا محمد، کہا کہ میں نماز توڑ کر اپنی ماں کے پاس۔ یہ میرے نبی ہے جو ماں کے لیے تڑپ رہے۔ آج میرے زبان میں اردو کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا، کہا کہ ایک بوڑھے والد نے گھر کے برآمدے اور صحن میں بیٹھ کر ایک بوڑھے والد نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا اس سامنے دیوار پر کیا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ ابا جان کوا ہے، دیوار پر کوا تھا۔ کچھ دیر گزری، والد نے پھر پوچھا کہ بیٹا اس دیوار پر کیا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ ابا جان کوا ہے۔ کچھ دیر بعد والد نے پھر پوچھا کہ بیٹا اس دیوار پر کیا ہے؟ بیٹے کو ذرا غصہ آیا، اس نے کہا کوا ہے، کوا ہے۔ کچھ دیر اور گزری، والد نے پھر پوچھا کہ بیٹا اس دیوار پر کیا ہے؟ وہ بیٹا اٹھا اور والد کے کان کے پاس آیا اور زور سے چلایا کہ کوا ہے، کوا ہے، کوا ہے۔ وہ بوڑھا والد اٹھا اور الماری سے ایک رجسٹر اٹھا کر لایا، صفحے پلٹتا رہا، ایک صفحہ کھولا اور اس صفحے کے اندر اس بوڑھے والد نے یہ لکھا تھا کہ ایک دن تھا جب میں جوان تھا اور تو بالکل بچہ تھا، یہی صحن تھا، ہم اس صحن کے اندر بیٹھے تھے، دیوار پر کوا آ کر بیٹھا، تو نے مجھ سے 26 مرتبہ سوال کیا، ابا جان دیوار پر کیا ہے؟ 26 مرتبہ تو نے سوال کیا، ہر مرتبہ میں پیار اور محبت سے جواب دیتا رہا، میں نے 26 مرتبہ پیار و محبت سے جواب دیا، آج میں نے 4 سے 5 مرتبہ پوچھا ہی تو تیرا لہجہ بدل گیا۔ تو میرے دوستو، والدین اپنی اولاد سے جتنی محبت کرتی ہیں، اتنی محبت اولاد کبھی والدین سے نہیں کر سکتی۔ اس کی دلیل میں تمہیں قرآن سے دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ
بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا۔ یوسف علیہ السلام گم ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد ہیں، والد غمگین ہیں، والد اتنے روئے ہیں، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنے روئے کہ آنکھوں سے بینائی چلی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی والد سے محبت ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کی بینائی نہیں جاتی، والد کی بینائی جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ والد اپنے بیٹے سے جتنی محبت کرتا ہے اتنا بیٹا اپنے والد سے کبھی نہیں کر سکتا۔ بیٹی اپنی ماں سے محبت ضرور کرتی ہے، لیکن ماں اپنی بیٹی سے جتنی محبت کرتی ہے اتنی بیٹی کبھی نہیں کر سکتی۔ آج گھروں کے اندر اپنی اولاد وہ والدین سے بات کرنا تک چھوڑ دیتے ہیں، بات بھی نہیں کرتے، قطع تعلق ہی کرتے ہیں۔ میرے دوستو، والد اگر گالی بھی دے دے، والد اگر برا بلا بھی کہتے تو اسے بھی ہنس کر سننا چاہیے۔ اللہ کی قسم، والد کے گالی دینے پر اگر آپ خوشی سے سنیں گے تو اللہ اس پر بھی تمہیں ثواب عطا کرے۔ جنہوں نے ہمیں آج اگر مجھ میں قوت ہے، وہ بچہ کے جو وہ نوجوان کے جو اپنی اس زبان سے اپنے والد کو اپنی ماں کو برا بلا کہتا ہے، وہ جو جتنی تیزی سے بات کر رہا ہے اس کی یہ تیزی اس کے اندر کیسے پیدا ہوئی؟ یہ تو والد کی ہڈیاں گلی ہیں، تب جا کر جوان کے اندر قوت اور طاقت آئی ہے۔ والد کی ہڈیوں سے پورا ختم ہوا ہے، تب جا کر جوان میں طاقت آئی ہے۔ تو ہم والدین کی نافرمانی سے بچیں۔ اگر دنیا اور آخرت